بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچ ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مہروں پر دباؤ پڑتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کی تل چھاتی کی مالش کریں اور ارک گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پھول مکھانا دودھ میں پکا کر کھائیں، اس سے ان کی جسم کی درد دور ہو جائے گا۔ زیتون کی تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کی پتوں سے نہانے سے آپ کی بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کے اندر سے کوئی بیماری کھا رہا ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کی درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے۔ بانجھ پن عورت کو بکری کا گوشت کھلاؤ، اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ جو روزانہ کچا ہری مرچ کھایا کرتی ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والا پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لے، خراٹیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے لمبے سجدہ کیا کرو۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ شوہر کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ شوہر کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ واش روم میں 4 منٹ سے زیادہ لگے تو جان لیں معدے کی خراب ہونے کی نشانی ہے۔ لیمو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کھٹی دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کے دانہ کھا لیا کرو۔ ناریل کے تیل کو ہلکا گرم کریں اور متصل جوڑوں پر مالش کریں۔ یہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ ناریل کے تیل کو ہلکا گرم کریں اور آنکھوں کے ارد گرد ہلکی مالش کریں۔ یہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور آنکھوں کو سکون دیتا ہے۔ ناریل کے تیل میں تھوڑا لہسن گرم کر کے کان کے باہر استعمال کریں۔ یہ انفیکشن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ناریل کے تیل میں پودینے کا رس ملا کر پیے، یہ معدے کو سکون دیتا ہے اور گیس کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ مہینے میں 2 بار بکری کی پائی کھانے سے بدن میں طاقت ہمیشہ رہے گی۔ اونٹ کی دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہوگی۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے
پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو ادرک والا چائے بنا کر پی لیا کرو۔ دنیا کی سب سے پہلی طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بن سعید کو دی۔ روزانہ انگور کھانے سے بال چڑکنا رک جاتے ہیں، دھوپ میں کالا چشمہ، پہننے والے کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ابلا ہوا انڈا آپ کو آنکھوں کی بینائی کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موتیوں کی علامت کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ ایک انڈا تو لازمی کھائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل روزانہ کی بنیاد پر پیناڈول استعمال کی جا رہی ہے، جو جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ گردوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ اب ختم۔ اب بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ توری کی سبزی کھائیں۔ توری کی سبزی کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ معدے میں سوجن کی بڑی وجہ ہے اس کا زیادہ استعمال بھوک کو بہت ہی کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد اور جسم میں سوجن اور پانی کی کمی بھی کرتی ہے۔ شوگر کی مریضوں کے لیے سیاہ جو 50 گرام اور گری بادام آدھا کلو، ان کو کوٹ سپوپ بنا لیں۔ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کی ہمراہ لیں۔ شوگر کمزوری بالکل ختم ہو جائے گی۔ دن کی شروعات لیموں کی رس سے کرو۔ گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا عرق اور چٹکی بھر نمک ڈال لو اور پی لو۔ روزانہ استعمال کرنے سے رفتہ رفتہ پیٹ اور وزن کم کرے گا۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ ماؤں کی جائے نمازوں پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ گھبراہٹ کا تعلق ہمارا ذہنی صورتحال سے ہے۔ انسان جو گہری سوچ میں مبتلا ہوتا ہے، جو پریشان کن ہو، ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگر لونگ لیموں میں دبا کر گھر کی کونوں میں رکھیں تو مچھر مکھیاں نہیں آتی۔